بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ جس طرح کہ ہم لوگ یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے دنیا انڈسٹریل ایج سے انفارمیشن ایج کی طرف ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور آج کے زمانے کے اندر جو ایک شخص ہے وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کے اتنی ویلتھ جنریٹ کر سکتا ہے کہ شاید انڈسٹریل ایج کے اندر ایک فیکٹری کئی ہزار ورکرز کے ساتھ بھی وہ ویلتھ جنریٹ نہیں کر سکتی تھی۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ انفارمیشن ایج کے اندر کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو یہ ساری ویلتھ جنریٹ کرنے کا باعث بن رہے ہیں، اور ہمیں اپنے بزنسز کے اندر کون سی چیزوں کی ماڈیفکیشن کرنی ہے، کن چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تاکہ ہم لوگ زمانے کے ساتھ چل سکیں۔ تو رسول خدا کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ مومن کا ہاتھ وقت کی نبض کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آج زمانہ کس طرح بدل رہا ہے، کون سی کمپنیز ترقی کی منازل جلدی سے طے کر رہی ہیں اور کون سی کمپنیز بند ہونے جا رہی ہیں، کون سی ٹیکنالوجی کس چیز کو ڈسرپٹ کرنے جا رہی ہے۔ تو بہت ساری ٹیکنالوجیز کو، بہت سارے بزنسز کو جس چیز نے ڈسٹرپٹ کیا ان میں سے ایک SEO بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ دنیا کے اندر انڈسٹریل ایج کے اندر جو کامیابی تھی، جو کامیابی کا راز تھا، وہ سیکریسی کے اندر تھا۔ بہت سارے لوگوں کو تھوڑی سی انفارمیشن ہوتی تھی، اسی انفارمیشن کی بیس کے اوپر وہ اپنا کام چلاتے تھے، اپنی دکان چلاتے تھے اور بہت سے پیسے بناتے تھے۔ لیکن آج آپ کہیں پر پھنس جاؤ، آیا آپ نے کوئی اپنے لیپ ٹاپ کا اسپیئر پارٹس تبدیل کرنا ہے، اپنی گاڑی میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، آپ نے کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے، آپ نے کیمرہ ٹھیک کرنا ہے، آپ نے کیمرہ چلانا سیکھنا ہے، آپ نے جہاز اڑانا سیکھنا ہے، آپ نے گن چلانا سیکھنی ہے، آپ نے گولی بنانا سیکھنی ہے، آپ نے گھر کو ڈیکوریٹ کرنا سیکھنا ہے، یا آپ نے کھانا بنانا سیکھنا ہے۔ آپ کو ان تمام چیزوں کے آنسرز آپ کو گوگل پہ ملیں گے، آپ کو ان تمام چیزوں کے آنسرز یوٹیوب کے اوپر ملیں گے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ اپنے بزنسز گوگل میں ٹاپ رینک کر سکتے ہیں، تاکہ ہم لوگ آنے والے زمانے کے مطابق اپنے بزنسز کو ڈیولپ کیے رہیں، اور ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ تاکہ ہم لوگ میکسیمم کسٹمرز اپنے بزنسز کے اوپر لا سکیں اور میکسیمم سیلز جنریٹ کر سکیں۔ تو جناب، اس سے پہلے کچھ فیکٹرز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا جو گوگل کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آلموسٹ 90% پلس دنیا میں جو سرچز ہوتی ہیں وہ روزانہ گوگل کے اوپر ہوتی ہیں۔ اور یہ جو کچھ فیکٹرز ہیں میں آپ سے شیئر کرنے جاؤں گا۔ آپ یہ دیکھیے، روز 5.6 بلین سرچز 5.6 بلین سرچز روز گوگل پر لوگ کرتے ہیں، جن میں سے 15% سرچز روز ایسی ہوتی ہیں جو گوگل پر پہلے کبھی کسی نے نہیں کی ہوتی۔ تو ہر آنے والے دن کے ساتھ 15% مزید گوگل سرچز کے اندر اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ 15% سرچز کیا ہیں، یہ 5.6 بلین سرچز کیا ہیں؟ یہ وہ سرچز ہیں، یہ وہ بزنس پاسبلٹیز ہیں، یہ وہ پرابلمز ہیں، یہ وہ کیوریز ہیں، یہ وہ کویسچنز ہیں جو لوگ روز گوگل کے اوپر آتے ہیں اور آ کے گوگل سے پوچھتے ہیں۔ ایک ایوریج انسان دن میں 3 سے 4 کیوریز جو ہے وہ گوگل سے کرتا ہے۔ گوگل کا جو ریونیو آپ یہاں پر دیکھیے، 2017 کے اندر گوگل کا جو ریونیو تھا 95.4 بلینز آف ڈالر ہے، اور جو پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے 2017 کے اندر 5 ٹائمز زیادہ ہے۔ اور اگر ہم لوگ آج کی بات کریں تو شاید گوگل 2018-19 کے اندر 154 بلینز آف ڈالر کے اوپر بیٹھا ہے، اور 200 کمپنیز کو گوگل اون کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری یہ گوگل کی جو مارکیٹ ویلیو ہے 2017 کے اندر 739 بلینز آف ڈالر ہے۔
اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی فگرز ہیں جو آپ کو گوگل کے بارے میں ملیں گی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ روز گوگل کے اوپر 5.6 بلین کیوریز لوگ کرتے ہیں، اور ہر آنے والے دن کے اندر اس کے اندر 15% اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب ہمیں سمجھنا ہے ان ساری کیوریز کو، ہمیں سمجھنا ہے اس ساری بزنس پریکٹسز کو، ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم لوگ اپنے بزنسز، اپنی ویب سائٹس کس طریقے سے الائن کر سکتے ہیں کہ وہ جو دنیا کے اندر 5.6 بلین سرچز ہیں، دنیا کے اندر کہیں پر کسی بھی ملک میں اگر کوئی شخص کوئی کویسچن کر رہا ہے، کوئی کیوری کر رہا ہے، کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہم لوگ اس کے ساتھ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگ ہماری پروڈکٹ، ہماری سروسز اس کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ تو یہ تبھی پاسبل ہے جب ہم لوگ اس سارے اسٹرکچر کو انڈرسٹینڈ کریں گے، جو یہ اسٹرکچر انفارمیشن ایج کے اندر ہر چیز کو بدل رہا ہے. تو جناب آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ ایس ای او کرتے کیا ہیں، ایس ای او ہوتی کیا ہے. یہ بالکل بیسک سی چیز ہے. سرچ انجن آپٹمائزیشن مینس کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کو گوگل کے اندر آرگینکلی رینک کرنا. بھائی آپ یہ دیکھیے، میں یہاں پر لکھتا ہوں میں نے سپوز سیمسنگ ایکٹیو 2 واچ. اب یہ ایک کیوری ہے، ٹھیک ہے. اب کوئی شخص سیمسنگ ایکٹیو 2 واچ لکھے گا، کوئی شخص یہاں پر لکھ دے گا بائے، کوئی یہاں پر لکھے گا، کوئی شخص ڈیل ڈھونڈنا چاہ رہا ہے تو وہ ڈیل لکھے گا، کوئی شخص یہاں پر چاہ رہا ہے کہ فری لکھے گا. مینس کہ جتنی کوئی بھی جو خیال، کوئی بھی جو انسانی دماغ جو ہے انفارمیشن کو پرسیو کر سکتا ہے، رائٹ کر سکتا ہے، لوگ اس کو گوگل کے اوپر رائٹ کرتے ہیں. اور جس طرح میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ 15% کیوریز ایوری ڈے گوگل پر نہیں ہوتی ہیں. جیسے جیسے دنیا گوگل پہ آتی جا رہی ہے وہ کیوریز لکھتی ہے اور چیزوں کو ایکسپیرینس کرتی ہے، اور گوگل کی جاب یہ ہے کہ لوگوں کی انکوائریز کے مطابق ان کو بیسٹ ریزلٹس جو ہے وہ دیں، تاکہ جو ویب سائٹ اسٹاپ کے اوپر آئے، جو انسان جس بھی انفارمیشن کے لیے اس کو سرچ کر رہا ہے، وہ ریزلٹس اس کو اس کی وہ جو ریزلٹس ہیں اس کی ایپیٹائٹ کو سیٹسفائی کریں. تو یہ جناب میں نے سیمسنگ ایکٹیو 2 واچ لکھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ سب سے اوپر سیمسنگ کی اپنی ریزلٹس آ گئے سیمسنگ کی ویب سائٹ سے، اور یہ ایڈ لگی ہے، یہ نیچے کچھ سٹارز ہیں اور یہ بتا رہا ہے گلیکسی واچ ایکٹیو 2. رائٹ سائڈ کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ رائٹ سائڈ کے اوپر بھی ایک سپانسر ایڈ ہے، رائٹ. یہ ساری ایڈز ہیں ٹاپ کے اوپر، رائٹ سائڈ کے اوپر. اس کے بعد اب دیکھیے سب سے اوپر آپ کو کچھ ویڈیو ریزلٹس نظر آ رہے ہیں. مینس کہ سرچ انجن آپٹمائزیشن کے اندر آپ کے صرف لنکس امپورٹنٹ نہیں ہیں، آپ کی ویڈیوز امپورٹنٹ ہیں، آپ کی فوٹوز امپورٹنٹ ہیں، آپ کی سرچز امپورٹنٹ ہیں. تو آپ سب سے اوپر دیکھیے، سب سے پہلے اوپر سیمسنگ کا لنک آ رہا ہے، اس کے بعد پھر سیمسنگ کا لنک آ رہا ہے، اور اس کے بعد بیسٹ بائی کا لنک آ رہا ہے. اور بیسٹ بائی کے لنک کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ 4.6 لوگوں نے اس کو ریٹ کیا ہے، 356 ریویوز ہیں اس پروڈکٹ کے بارے میں، اور ساتھ اس پروڈکٹ کی پرائس آ رہی ہے. اور نیچے ہم لوگوں کو کچھ بزنسز آ رہے ہیں، لوکل بزنسز. اس کو ہم لوگ لوکل سرچ سے کنیکٹ کرتے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سے ہم لوگ بہت سا بزنس جنریٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے اس کے بعد امیزون آ رہا ہے. اب یہ جو سیمسنگ ایکٹیو 2 واچ ہے یہ بہت پاپولر کی ورڈ ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ جو ہمارا بزنس ہے، جو ہماری نش ہے، اس کے اوپر لوگ کن کن کی ورڈ سے آتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ لوگ ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کن کن کی ورڈ سے اپنے آپ کو رینک کیا ہے، اور ہمیں اپنی کی ورڈ اسٹریٹجی ہے وہ کس طرح سے بلڈ کرنی ہے. میرا پورا بزنس آپ سب لوگ جانتے ہیں، میرے بہت سارے بزنسز اسی ایک وجہ سے ہم لوگ بزنس کرتے ہیں، اپنی پروڈکٹس پوری دنیا کے اندر سیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہت سارے اسپیسیفک کی ورڈز کے ساتھ ٹاپ رینک کرتے ہیں. میں یہاں پر آپ کے سامنے اگر ایک ٹول رکھوں
تو یہ ایک ٹول ہے، میں اس میں لاگ ان کرتا ہوں spyfu.com اور میں یہاں پر آتا ہوں. تو جیسے ہی میں یہاں پر اپنی ویب سائٹ کا نام لکھتا ہوں leatherbaba.com اور میں leatherbaba.com لکھتا ہوں، تو آپ دیکھیے کہ یہ جو میری ایک ویب سائٹ ہے، شاید انٹرنیٹ تھوڑا سا سلو ہے، یہ میری ایک ویب سائٹ کئی ہزار کی ورڈز کے ساتھ رینک کرتی ہے. اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ یا ایک لینڈنگ پیج بہت سارے کی ورڈز کے ساتھ رینک کر سکتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے اپنی کی ورڈ اسٹریٹجی بلڈ کرنی ہے، SEO ہوتا کیا ہے، اور جو وہ 5.6 بلین کیوریز ہیں اور ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں، وہ ہماری انڈسٹری کو کس طریقے سے بہت سارے نئے کسٹمرز دے سکتی ہیں. آپ یہ چیزیں سمجھ لیجئے. آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ایسے لوگوں کو ہائر کر لیجئے جو آپ کو ہیلپ کر سکیں کہ آپ اپنا جو ٹریڈیشنل بزنس ہے، آپ اپنی جو ٹریڈیشنل پریکٹسز ہیں ان کو الائن کر سکیں ان ساری 7.6 بلین دنیا کے لوگوں کے لیے. آج آپ کی جو مارکیٹ ہے پوری دنیا کے 7.6 بلین جو آپ سمجھ لیجئے لوگ ہیں، وہ ساری آپ کی مارکیٹ ہے. تو ہم لوگ ان سرچز کو سمجھیں گے، ہم اس کی اسٹرکچر کو سمجھیں گے، اسٹریٹجیز کو سمجھیں گے کہ کس طریقے سے اور کیوں ہم لوگوں کو اپنی ویب سائٹ جو ہے وہ رینک کرنی ہے، کس طرح رینک کرنی ہے، تاکہ ہم لوگ ارلیسٹ پاسبلٹی کے اندر میکسیمم لوگ اپنی ویب سائٹ کے اوپر لے کے آ سکیں، تاکہ ہم لوگ میکسیمم ہماری جو ویب سائٹ ہے میکسیمم ریونیو جنریٹ کر سکیں. اور یاد رکھیے گا، جو ویب سائٹ جتنا زیادہ ریونیو جنریٹ کرے گی اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہوگی. اگر آپ یہاں پر دیکھیے، یہ کچھ فگرز ہیں جو آپ کے سامنے میری ایک ویب سائٹ کے بارے میں نظر آئیں گی کہ آپ دیکھیے 1728 کی ورڈز کے ساتھ میری یہ ویب سائٹ رینک کرتی ہے. اور یہ ٹوٹل کی ورڈز ہیں، یہ مختلف لینڈنگ پیجز کے اوپر مختلف کی ورڈ سے یہ ویب سائٹ رینکڈ ہے. ٹوٹل یہ ایک ایسٹیمیٹڈ یہ منتھلی آرگینک کی ورڈز ہیں. اب یہ دیکھیے، یہ میری ویب سائٹ کی آرگینک SEO ویلیو ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے کسی دکان کی بھرے بازار کے اندر، مین بازار کے اندر اس کی ویلیو اس کی پوزیشننگ کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ عالمگیر روڈ کے اوپر چلے جاؤ، آپ کو ایک 20x20 کی دکان جو ہے وہ کروڑوں کے اندر ملے گی. بھائی وہ اس مٹی کی، اس پہ لگی اینٹوں کی قیمت نہیں ہے، وہ قیمت ہے کہ عالم کی روڈ کے اوپر کتنے بائرز روز اس کے سامنے سے گزرتے ہیں اور ان کی بائنگ پاور کیا ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہے. تو آج یہ جو انٹرنیٹ ایج ہے، انفارمیشن ایج ہے، اس کے اندر آپ کی ویب سائٹ جو ہے یہ آپ کو انلمیٹڈ پاسبلٹیز دیتی ہے. آپ اپنی ویب سائٹس ان تمام کی ورڈز کے ساتھ رینک کر لو جن کی ورڈز کو لوگ دنیا میں سرچ کر رہے ہیں، تو آپ یقیناً اپنی پروڈکٹس پوری دنیا کے لوگوں کو بیچ سکتے ہو. تو یہ جناب تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا. ابھی ہم لوگ آگے چلیں گے نیکسٹ چیپٹر کے اندر کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو کی ورڈ سلیکٹ کرنے ہیں، کیسے ہم لوگوں کو اپنی ویب سائٹ کا اسٹرکچر بلڈ کرنا ہے، ٹیکنیکل SEO کیا ہوتی ہے، بیک لنکس ہم لوگوں کو کیسے کریٹ کرنے ہیں، کون سی بیسٹ بیک لنکنگ اسٹریٹجی ہے. اور یہ چھوٹا سا میں آپ کو اوور ویو دوں گا تاکہ وہ تمام لوگ جو SEO کو بہت مشکل گیم سمجھے بیٹھے ہیں انہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ کوئی مشکل گیم نہیں ہے، جس سے بہت آسان ہے اور آپ اس کو آسانی سے سیکھ سکتے ہو. ہوپ فلی یہ کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی کہ ہم لوگ SEO کیوں کرتے ہیں اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے، اور کس طریقے سے ہم لوگ اپنی ویب سائٹ میکسیمم کی ورڈ کے ساتھ رینک کر کے میکسیمم وزٹرز اپنی ویب سائٹ پہ لا کے اپنے بہت سا بزنس لے سکتے ہیں اور اپنے بزنس کی ویلیو بھی بڑھا سکتے ہیں. یہاں پر میں کچھ ایک دو بزنسز آپ کے ریفرنس کے لیے اور لکھتا چلوں. جس طرح میری ایک ویب سائٹ تھی لیدر بابا، اسی طرح ایک بزنس ہے revzilla.com. آئی بلیو میں نے یہ پراپر اسپیلنگ لکھے ہیں. اب دیکھیے جو revzilla.com ہے یہ بھی پروڈکٹس جو کمپنی ہے لیدر کی ڈفرینٹ پروڈکٹس سیل کرتی ہے.
آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ کتنے زیادہ کی ورڈ سے رینک کرتی ہے. 65,962 کی ورڈز اور اس کے اوپر جو منتھلی ٹریفک ہے 10.5 ملین. میں یہاں پر آپ تمام لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے آپ بتائیے کہ پاکستان کا کون سا بڑے سے بڑا پلازا، بڑے سے بڑا شاپنگ مال ایک ماہ کے اندر 10.5 ملین وزٹرز کو انٹرٹین کر سکتا ہے. تو یہ ہے وہ بدلتی دنیا، یہ ہے وہ انفارمیشن ایج جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ آج ہماری ایک ویب سائٹ کسی بہت بڑی فیکٹری یا کسی بہت بڑے پلازے سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اور ہمیں اس نالج کو سیکھنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ اپنی ویب سائٹ بہت سارے کی ورڈز کے ساتھ رینک کر کے بہت سا بزنس لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ مل کے سمجھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں آتا ہوں دوسرے چیپٹر میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد.